علامہ اجلال حیدر نقوی کی تقریر اور مجلس سننے کے لیے آفیشل چینل سبسکرائب کریں۔ اس لیے نہیں پڑھ رہا، آپ کو اطمینان تو ہے کانوں سے سن کر کانوں تک پہنچانے کی نہیں، آنکھوں سے پڑھ کر سماعتوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ حوالہ محفوظ ہے، دل کے دروازے کھلے رکھیے۔ پانچویں مولا فرما رہے ہمیں اپنے وہ صحابی اور وہ لوگ بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں جو حدیث میں گہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ توجہ سے سنیے، ہمیں وہ لوگ بہت پیارے ہیں جو حدیث میں گہری سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو انکار اور نفرت میں بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ سنتے جائیے، میرا کام جو عنوان میرے ذمہ لگایا ہے، ورنہ پہلے منٹ سے آپ کو اٹھا کے حیدر حیدر نہ کروا دوں۔ داد نہیں مانگ رہا آپ سے، لیکن نعرہ بھی نہ لگائیے، اس کی بھی چھٹی لے لیجئے، کیونکہ نعرہ لگے تو سب نے یا علی کہنا ہے، اگر سب نہیں کہیں گے تو عنوان کا رخ بدل جائے گا۔ آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، بکھرے ہوئے افکار کو مجلس میں لانے کے لیے اس حدیث پاک سے تبرک کا آغاز کیا ہے۔ جو انکار میں بڑھ چڑھ کر ہوتے وہ برے لگتے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جب حدیث پڑھنے والا حدیث پڑھتا ہے تو یہ بلا سوچے سمجھے اسے رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ مولا فرما رہے ہیں اسی لیے کیونکہ ان کے دل سکڑنے لگتے ہیں، ہمارے ذکر پر عقلیں منجمد ہو جاتی ہیں۔ فرمائے یہی، دیکھو ابھی میں نے کہا تھا سب نے یا علی نہیں کہا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں چھٹی لے لو نعرے کی۔ بعض لوگ لب ان کے سلے ہوئے ہوتے ہیں، اصل میں بات ایسے ہے نا کہ مختلف مزاج ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا قصور نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث بشارت المصطفیٰ میں مل جائے گی، بہار میں مل جائے گی، کہ سرکار نے فرمایا یا علی لا تلومن الناس علی حبک فإن حبک مخزون تحت العرش۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف مزاج کے لوگ، نعرہ لگتا ہے، کوئی باواز بلند کہتا ہے یا علی، کوئی آہستہ سے یا علی، کوئی اس سے آہستہ یا علی، کوئی بالکل ہی یہ دل والی بات اس سے بھی نیچے ہے ذرا، تو چلو یہ سرگوشی ہے۔ نہیں رکو سلوات میرے حصے میں، درود آپ دلوں میں پڑھتے رہیں گے، درود میں پڑھواؤں گا، نعرہ آپ نے لگانا ہے۔ اچھا یہ مزاج ہوتا کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ نکلتے ہیں باہر گھر سے، کوئی سردی آئے، طوفان آئے، کرفیو لگے، اس نے علی علی کرنا ہے، جلوس میں جانا ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہے کوئی حالات دیکھتا ہے، معاملات دیکھتا ہے، جیب دیکھتا ہے، اڑوس پڑوس میں دیکھتا ہے۔ جو مومن بیٹھا ہے میری طرف دیکھتا رہے، جو مہمان آئے دائیں بائیں دیکھ لے، مومن کے چہرے کو دیکھنے سے بھی ثواب ملتا ہے۔ عزادار میری طرف دیکھے، ہے یہ مزاج مختلف کیوں ہے؟ رسول فرما رہے لا تلومن الناس، یا علی تیری محبت ایسے ہی کسی کے دل میں جا کے نہیں بس جاتی۔ ان حبک مخزون تحت العرش، یا علی آپ کی محبت عرش کے نیچے خزانے کی صورت میں موجود ہے۔ انما یتنزل من السماء بقدر، یہی وجہ ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی گھر سے نکلے اور کہے میں علی سے اتنی محبت کر لوں۔ یہ مزاج مختلف کیوں ہے؟ رسول فرما رہے ہیں تیری محبت آسمان سے اترتی ہے ظرفوں کے مطابق۔ جس کا اچھا یہ سننے کے بعد بھی جو یا علی نہیں کہہ رہا اسے میری شکل اچھی نہیں لگ رہی ہوگی۔ اچھا ایک بات بتاؤں سچی، مجھے برا سمجھنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا، میری طرف سے 200 گنا زیادہ برا سمجھیے، لیکن یہ ذہن میں رہے جس کے نام کا نعرہ ہے وہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اور بابا جی جس نے آنکھوں کا تیل نکالا ہوتا ہے نا، وہ چہرے کی رنگت پہچانتا ہے کہ کتنے ہستی کے بچھائے ہوئے ہیں اور کتنے زبردستی کے بچھائے ہوئے ہیں۔
ہاں تو جو ہنسی کے بٹھائے دل کے دروازے کھول لیں، لیکن ٹائم فریم کے اندر بات مکمل کرنی، اس طرح وقت نکل جاتا ہے۔ حدیث آگے ہے سرکار کی، لیکن یہیں روک دی۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ العنکبوت کی ایک آیت پڑھی ہے، اپنے عنوان کی طرف جا رہا ہوں۔ کل والی تقریر یاد ہے جو آئے تھے، امام کا مناظرہ، نوے امام کا، ساری بات یاد ہے؟ وہ ذہن میں تازہ رکھنا اور یہ آیت سنیے، قرآن ہے سورہ العنکبوت۔ اس سے پہلے کہ میں ترجمہ پیش کروں، آپ کے ذہنوں کی زمین کو تیار کر رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن تمام آدمیت کے لیے ایک معمہ، ایک مخفی بیان، ایک چھپی ہوئی بات ہے، کھلی ہوئی بات نہیں۔ پھر وہ عالم ہو یا جاہل، مفتی ہو یا مزدور، مجتہد ہو یا مقلد۔ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا، آپ نے بولیے، عنوان لگایا جو بانی نے میرے ذمے ہے، جہاں میرا امتحان ہے آپ کا بھی ہے۔ کوئی ہو، اللہ کہتا ہے کسی کے لیے بھی قرآن کا ایک حرف بھی کھلی ہوئی بات نہیں۔ وقت ہوتا میرے پاس تو میں تفصیل سے بیان کرتا۔ دو لفظ ہیں یقیناً جو مجلسی لوگ بیٹھے ہیں آپ نے سن رکھے ہوں گے، جو قرآن پڑھتے ہیں، آیات قرآنی کے بارے میں آتے ہیں، محکمات اور متشابہات۔ ایسے ہی ہے، محکمات کہتے ہیں صاف اور صریح باتوں کو، متشابہات وہ جن کے معنی مخفی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیسر، علامہ ہو یا طالب علم، علم حاصل کر رہا ہو یا علم علامہ بن چکا، وہ کوئی ہو، ہر شخص کے لیے پورا قرآن متشابہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ سوال پوچھو نا اللہ سے، جب قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دیکھیے بظاہر کتنی واضح آیتیں بھی ہیں، سورہ الحمد کے تو آپ سارے حافظ ہیں۔ کیا ہے؟ الحمدللہ ہے، الرحمن، مالک، توجہ ہے، حمد ہے اس کی جو عالمین کا رب ہے۔ توجہ ہے، چھوڑ دیں انہیں، چھوڑ دو کوئی مسئلہ، وہ اپنی دنیا میں مگن ہے، آپ میرے ساتھ رہو۔ یہ ہمارا مستقبل ہے، یہیں بات چیت کرتے رہیں گے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ بچپن سے ہم فرش اعضاء پر آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اعجاز ہے ذکر کا جو ہمیں بچپن میں عالم بنا دیتا ہے۔ بہرحال بات کہیں اور چلی جائے گی۔ اتنی واضح آیت ہے، کھلی ہوئی بات ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے متشابہ۔ تو پوچھو اللہ سے، میرے اللہ جب قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آتا، جب ہمارے لیے کھلی ہوئی بات ہی نہیں ہے، تو پھر نازل کرنے کا مقصد؟ تو یہ جواب دے رہا ہے اللہ سورہ العنکبوت میں، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن، اس کی ساری آیتیں بینات ہیں، یعنی کھلی ہوئی آیتیں ہیں، لیکن تمہارے لیے نہیں، ان کے لیے جو علم پڑھے نہیں بلکہ جن کے سینوں میں علم عطا ہوا ہے۔ میں اسی آیت میں نہ اسی آیت میں اگر یہ اٹھ کے نہ بولتے اگر وقت ہوتا میرے پاس، لیکن میرا سفر آگے کی جانب ہے۔ خود ترجمہ کرو، فی صدور الذین اوتوا العلم، جو علم عطا ہوئے ہیں، جو علم دیے گئے ہیں، جن کے سینوں میں علم ہے، وہ پڑھے نہیں، مجلس ہو گئی، آپ کہیں کھوئے میں تھے، وہ علم پڑھے نہیں ہے، ان کے سینوں میں عطا ہوا ہے۔ آپ کو سوال پوچھنا چاہیے تھا، یہ بھی تو ایک آیت ہے، کیسے سمجھاؤں آپ کو ہے؟ تو جب تفسیر اہل بیت اٹھائیں گے، پانچویں امام، چھٹے امام، جس مولا سے، جس معصوم سے، جس زمانے میں پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون سے سینے ہیں جن میں علم عطا ہوا ہے، ہر معصوم نے اپنے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھ کے جس میں توحید کا خزانہ ذخیرہ ہے، فرمایا ہمارے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ ہم ہیں۔ بھائی تھوڑا سا ڈیلے دینا، ایگو مت کھولنا، جملہ ڈراپ نہیں ہونا چاہیے، وہ ہم ہیں۔ یہ آیت خاص طور پر ائمہ کے لیے آئی ہے۔ فرمایا سے وہ عقل مند سمجھتا ہے جو آیات اور امام کی معرفت رکھتا ہے۔ آ جائیے واپس، تو آیات بینات ہیں کس کے لیے؟ میں بڑا فراغ دل آدمی ہوں،
کہو تو دعا کریں اور صحیح زندہ باد. میرے لیے قدردان بہت، آپ کے لیے خطیب بہت. آپ کی توجہ ہوگی تو پڑھوں گا، ورنہ کبھی کبھی خادم بھائی دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں، میرا بھی دل چاہتا ہے بسم اللہ کے بعد لب سیل ہو اور ایسے ایسے کرتا رہوں. جاتے میں کہوں سمجھ گئے کیا کہنا تھا، تو تھوڑا بولیں گے. اول احساس تنہائی نہیں ہوگی، دوسرا یہ اطمینان رہے گا سارے علی کو چاہنے والے آئے ہیں، جلنے والے نہیں آئے. ہاں آیات بینات ہے کس کے لیے؟ جن کے سینوں میں علم، جو علم دیے گئے ہیں. یہ پڑھنے پڑھانے کے محتاج نہیں، جب سے ہے عالم ہے، عالم تھے، عالم ہیں، عالم رہیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اوتوا العلم، انہیں علم عطا ہوا ہے. وقت ضائع کرنے کے لیے ہے نہیں، اپنی سماعتیں مجھے دیجئے، تھوڑا سا ذہنی طور پر میرے قریب آئیے. معصوم فرما رہے ہیں ہمارا نور اللہ کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے چراغ سے چراغ جلا ہو. ایک چراغ جل رہا ہو، چراغ جوانوں جل رہا ہو، دیکھیں آپ ہیں، اسی سے دوسرا چراغ جلا لو، تیسرا، چوتھا، 10 جلاؤ، 100 جلاؤ، 1000 جلاؤ، 1,00,000 جلاؤ، نہ بولو 1 ارب جلا لو، نہ پہلے والے میں کمی آئی نہ بعد میں تو پتہ چلا. معصوم فرما رہے ہمارا نور اس کے نور سے ایسے جدا ہوا جیسے چراغ سے چراغ جلا ہو. یعنی جو کچھ ادھر تھا، دامن وقت میں گنجائش نہیں، وہ سب ادھر. کہوں جملہ اللہ کے نور کبریائی سے 14 قندیلیں روشن ہوئی. اور میرے دوستوں اللہ کا علم پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں، اللہ کا علم اس کی ذات سے الگ نہیں. اس لیے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے اوتوا العلم، یہ علم عطا کیے گئے ہیں، یہ علم دیے گئے ہیں. یہی رہیے گا. جلدی سے میں ایک حدیث پڑھ کے واپس آ رہا ہوں. حدیث وہ ہے کہ ہمارے بچے کو حفظ ہے. برادران اہل سنت کے خطیب بھی زور دے دے کے پڑھتے ہیں، سب کا اس پہ اتفاق ہے. رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، پھر فرمایا انا دار العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأتها من بابها، پھر فرمایا انا خزانۃ العلم وعلی مفتاحه فمن اراد الخزانۃ فلیأتی مفتاحها. کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا نہیں العلم کا مدینہ ہوں. اب میں کیا کروں؟ مسئلہ یہ میں نے اس لیے کہا مجھے الگ سے بلاؤ، صرف میں ہوں پھر آپ ہوں اور پھر بات چلتی رہے. اب کیسے میں آپ کے ذہنوں کے دریچے کھولوں؟ تھوڑا سا میرے قریب آئیے. میں علم کا نہیں العلم، علم کے اوپر لگا ہوا ہے الف لام. اگر میں قرآن سے باہر جاؤں، ادھر ادھر کی اپنی جیب سے کوئی بات کروں، دیوار پہ دے مارنا. رسول فرما رہے میں العلم کا مدینہ، علی اس کا دروازہ، العلم کا شہر، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، العلم کا شہر ہو، علی اس کا دروازہ ہے. دوسری جگہ جب حدیث فرمائی انا دار العلم، میں العلم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اب میں نہیں جانتا رسول کی نظر کہاں تھی. یہاں جملہ پڑھایا، فرماتے فمن اراد العلم فلیأتها من بابها، فرماتا جسے العلم کی ضرورت ہو دیواریں نہ پھلانگے، دروازے سے آئے. زندہ باد، سلامت رہے، دروازے سے آئے. اب یہاں میں کچھ کہوں آپ اٹھ جائیں گے، لیکن وہ میرا مزاج نہیں ہے. سمجھدار ہے آپ، ہر گھر کا ایک در ہوتا ہے جس سے آیا جایا جاتا ہے، اور علی ہے دروازہ. پھر فرمایا انا خزانۃ العلم، میں العلم کا خزانہ ہوں اور علی اس خزانے کی چابی ہے. فرمایا جسے خزانے کی ضرورت ہو چابی تلاش کرے. اب یہ العلم کیا ہے؟ میرے پاس بھی وقت نہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے، صبح کی مجلس چل رہی ہے، میرے بعد بھی پڑھنے والے ہیں، انہیں بھی پڑھنا ہے، آگے جانا ہے. مولا سب کی خیر کرے. جلدی سے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، قرآن ہمیں بتا دے یہ العلم کیا ہے.
اب جو پیچھے رہ گیا اس کا انتظار ہم نے نہیں کرنا. مجھے دو ہی طرح کے لوگ سنتے ہیں, وہ جو سنتے ہیں, دوسرے وہ جو سن کے سن ہو جاتے ہیں. جو سن ہو گیا اسے جگانا نہیں. جس کے پاس مودت کے پر ہے یقیناً وہ عقیدے کی معراج کر لے گا. سورہ ملک میں اللہ کہہ رہا ہے قل انما العلم عند اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ العلم ہے. رضوی صاحب مجلس ہو گئی ہے, مجمع آپ کا کھو گیا میرے خیال میں کہیں. اللہ کے پاس کیا ہے؟ العلم. انتظار میں نہیں کر سکتا, گھڑی بڑی تیزی سے چل رہی ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ العلم. العلم جو اللہ کے پاس ہے وہ العلم ہے. اسی کا مدینہ نبی, اسی کا دروازہ علی. اب نبوت ہے اللہ کے پاس. آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کو نبوت چاہیے. اسی شے کا مدینہ نبی ہے, دروازہ علی ہے. یہ تو میں پہچان گیا ہوں کہ آپ شعر پہ زیادہ بولتے ہیں. تو یہ میں نے نہیں کہا, ایک شاعر بہت پہلے کہہ چکا. پی ٹی وی پہ نعت چلتی تھی, پھر پتہ نہیں کیا ہوا, انہوں نے بند کر دی. میں جاؤں, آپ کا دل نہیں چاہ رہا. آؤ صحیح. کیا تھا؟ ادھر ادھر دیکھو. اب آپ کی وجہ سے دوبارہ مجھے جملہ کہنا پڑے گا, میں نتیجہ دے رہا تھا. العلم اللہ کے پاس, مدینہ نبی, دروازہ علی. نبوت ہے اللہ کے پاس, اسی شے کا مدینہ ہے رسول, دروازہ ہے علی. اس لیے شاعر کہہ گیا کیا؟ شاہ مدینہ یثرب کے والی, سارے نبی تیرے در کے سوار. سارے نبی تیرے, جتنی جلدی میں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں, کم سے کم میٹر ہے. اب اس میں پورا اشرا پڑھا جا سکتا ہے. اللہ کے پاس کیا ہے, نام گن سکتے ہیں جو جو اللہ کے پاس ہے. مدینہ نبی, دروازہ علی. لیکن پورا عنوان سمیٹ کر ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. داد بھی نہیں مانگ رہا آپ سے, یا داد والی کھڑکی کو زنگ آیا ہو, میں مانگتا ہی نہیں. بس دل کے دروازے کھلے رکھنا. کیا ملاقات ہو, واپس ہی آؤ. العلم اللہ کے پاس, مدینہ رسول, دروازہ کون ہے؟ مولا علی, در علی. اب سنو میری بات, آہستہ سے کہتا ہوں. ملاقات ہو, دیدار ہو, زیارت ہو, کوئی حاجت ہو, کچھ مانگنا ہو, ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں, کوئی مسئلہ ہو, ہمیشہ پورا دروازے سے ہوتا ہے. اور جو اپنے مقدر کی طرح سو رہا ہے اسے میں نے جگانا نہیں, ورنہ چشم فلک اعلان کر رہا ہے. کیا کہ جب اللہ کے گھر کا در کھلے, اللہ نہیں علی سامنے آتا. پھر انشاءاللہ کسی مجلس میں ملیں گے تو یاد دلائیے گا. اس پہ پورا شرح پڑھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے پاس کیا ہے. مدینہ نبی ہے, دروازہ علی ہے. واپس ہی آئیے, جو عنوان میرے ذمے ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور اپنے ٹائم فریم کے اندر بات مکمل کر کے. یا علی توجہ ہے. اچھا, تو یہ 14 پڑھنے پڑھانے کے محتاج نہیں, ان کا علم پڑھنے پڑھانے کا محتاج نہیں. اب کل والی تقریر تازہ کریں ذہن میں, جلدی سے وہیں سے جوڑ رہا ہوں میں. جیسے وہ مامون کے رشتہ داروں نے کہا, ویسے ہی امام علی النقی یہ بھی 7 سال کی سن میں مسند امامت پر آ گئے. کم سن تھے. اب حکومت کی سازش یہ تھی, کیونکہ اللہ نے تو ان کے سینوں میں جیسے ہی پیکر میں ڈھلے, سینوں میں علم ساتھ تھا. علم سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں دیکھے تیزی جا رہا تھا. ہمارے یہاں مجلسوں میں جیسے علم کا نام آتا ہے نا, لوگ سمجھتے ہیں عربی جانتا ہوگا, فارسی جانتا ہوگا, تاریخ پڑھی ہوگی, منطق پڑھی ہوگی, فلسفہ جانتا ہوگا. بس یہی علم ہے. تروڑ وہن والوں, وہ جو دہریے ہیں نا, جو کسی مذہب کو نہیں مانتے, آج تک وہ صرف دنیا کے علم کا احاطہ نہیں کر پا رہے. ان میں سے کچھ سمندروں کی تہ میں گھسے ہوئے ہیں, کوئی آسمانوں پہ سیٹلائٹ لے کے پہنچے ہوئے ہیں. روزانہ ایک نئی مخلوق دریافت ہو جاتی ہے. ابھی تک یہ نہیں. تو اللہ کا علم کیا ہوگا؟ جو اس کا علم ہے, مدینہ رسول ہے,
دروازہ علی ہے. بہت کچھ میرے سینے میں جا رہا ہے, ویڈیو کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے, وہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور ملتان بھی ہوتی رہتی ہیں, تو وہاں وہ پہنچا دیا جائے گا. تو 10ویں امام 7 سال کے تھے, متوکل مامون اس کے بعد آتے رہے, پھر متوکل آیا تخت پہ. اس نے سازش یہ بنائی, یہ عنوان لگائے میرے ذمے کہ آپ کو آگے کے اماموں کی بھی کوئی معرفت ہونی چاہیے. 7 سال کے سن ہے امام علی النقی کا. دیکھا بھائی یہ تو سن میں بھی کم ہے, لیکن شیعوں کا رش لگا ہوا ہے. اب دیکھو میں کل والی مجلس بار بار یاد نہیں دلاؤں گا, بار بار جملہ دہراتے ہوئے بندہ خود اچھا نہیں لگتا ہے. ذہن میں ہونا چاہیے, آپ کے چہرے پہ نظر آ جائے گا. اس مرکزیت کو ختم کیسے کریں؟ تو دشمنان آل محمد نے منصوبہ بنایا. ایک بہت بڑا اس وقت کا علامہ ادیب خود میں تھا, عبید اللہ جنیدی, اور یہ بغض آل محمد میں بڑی شہرت رکھتا تھا. اس کو معلم لگایا گیا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ تم ان کے پاس آ رہے ہو, یہ تو خود کسی کے شاگرد ہیں. ایک سازش یہ تھی. دوسری سازش کیا تھی کہ دروازے بند رہے کہ بھئی امام کو تعلیم ماد اللہ دی جا رہی, نقل کفر نباشا, تو شیعوں کو کاٹ دیا جائے امام سے, وہ فیض حاصل نہ کر سکے. تو تھا دشمن. یہ بات میں نے کیوں سنائی آپ کو؟ یہ جنیدی. ایک دن کسی نے اس سے پوچھا بتاؤ ہاشمی بچے کا کیا حال ہے. اب جس کے میدے کو علم راس آتا ہے, عنوان والی نے میرے ذمہ لگایا ہے ہاشمی بچے کا کیا حال ہے. تھا دشمن, شہرت رکھتا تھا بغض آل محمد میں, لیکن دشمن ہونے کے باوجود منہ بنا کے کہتا ہے خبردار اسے بچہ نہ کہنا, وہ رئیس ہاشمی ہے. علی الوالی کیا ہے؟ رئیس ہاشمی. یہ تو دنیا سمجھتی ہے کہ میں انہیں پڑھا رہا ہوں. کہتا ہے اس خدا کی قسم جس نے کائنات کو خلق کیا ہے, میں ان کے سامنے ہانپتے کانپتے علم کا ایک باب کھولتا ہوں, وہ میرے سامنے ہزاروں ابواب کھول دیتے ہیں. میں کوشش کر کے قرآن کھولتا ہوں, وہ قرآن ایسے بتاتے ہیں جیسے ان کے سامنے اترا. بل ہوا فی صدور الذین اوتوا العلم. جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ کی توجہ ہو گئی, بالکل ہو گئی. بس اب میں عنوان کے قریب آ گیا. آؤ, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. تو یہی اسی طرح ائمہ کے علم پر مسئلے بھی نہیں سے پوچھے جاتے, ٹھیک ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ اس طرح کے عنوانات کے لیے پورا خمسہ ہونا چاہیے, کیونکہ ایک ہی مجلس میں کیا کچھ بندہ, کل بھی بہت کچھ رہ گیا. پہلی دفعہ جب متوکل نے امام علی النقی کو بلوایا مدینے سے, اب یہ روایت کر رہا ہے یحییٰ بن حرثمہ. ادھر تو جوان بیٹھے ہیں, آپ کی توجہ چاہیے مجھے, دادا آپ نے بہت دی ہے, مجھے پیچھے بیٹھے. کیا نام ہے؟ یحییٰ بن حرثمہ. قبلہ نوجوان دوست میرے برا نہیں مان رہے, یہ میرے خیال میں لائیو چل رہی ہے نا, تو جب یہ ویڈیو کیمرہ آپ کے لیے اہتمام کیا ہے, لائیو آپ کو سہولت مل رہی ہے, تو اپنی بیٹری آپ نے خود ضائع کرنی. اپنا فون جیب میں رکھیے, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, نکال لیجئے جو نکالنا ہے. یحییٰ بن حرثمہ یہ کہتا ہے متوکل نے مجھے بلایا اور کہا کہ جاؤ 300 آدمی اپنی پسند کے منتخب کرو, انہیں اپنے ساتھ لے جاؤ کوفہ, وہاں سے ساز و سامان اکٹھا کر کے مدینے چلے جاؤ, اور محمد تقی کے بیٹے علی النقی کو عزت اور احترام سے لے آؤ. یہ ظاہر داری میں عزت کرتے تھے. اب یہاں سے ایک اور عنوان نکلتا ہے, بات پھر وہی ہے مجلس کے لیے, عزت سے لے آؤ. دنیا کو دکھانے کے لیے جی ہم بھی وہ ایسے ہیں نا, ایک منافق چلتے چلتے ایک مومن کا ہم سفر ہو گیا. محمد عباس مولا خیر کریں گے, مشکل کے بارے میں نہیں سوچنا, سفر سننا چھوٹی سی بات ہے, یوں ختم ہو جائے گی. چلتے چلتے منافق مومن دونوں ساتھ میں کیا ہو گئے, ہم سفر ہو گئے. اب مسافر جو تھے, مسافر آپس میں بول چال تو کر لیتے یار, مسافر بھی آپس میں بول لیتے ہیں, بات ہوتے ہیں نا, باتوں میں کائنات کے مولا ہے, مقدر ساز, کائنات کے امیر, نبی کے ویر, مولا علی کا ذکر آیا. جو ہی علی کا ذکر آیا نا مومن نے, جیسے آپ نے واہ کی ہے نا, مومن نے فوراً کہا صلی اللہ علیہ
اللہ کی کامل صلاۃ ہو میرے آقا و مولا علی پر۔ اب اس نے تو صلوات بھیج دی، دوسرا تھا منافق۔ سرائکی مجھے آتی ہوتی تو جملہ سرائکی میں کہتا ہے، سمجھ آتی ہے کہنے میں، آپ ویسے پھر مذاق کریں گے، توجہ ہے۔ اس کا منہ بن گیا، منہ بگڑا نا، اس نے کہا جی یہ کیا کہا آپ نے؟ آپ جانتے نہیں صلوات سوائے رسول کے کسی اور پر جائز نہیں، لیکن جو باب مدینۃ العلم کے در پہ جھکے، ہاں وہ اسے کئی شرمندہ ہونے نہیں دیتے۔ مومن نے فوراً کا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَهُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، وہ وہی تو ہے جو تم پر بھی صلوات بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی بھیجتے ہیں۔ بتاؤ یہ آیت قرآن میں کس کے لیے آئی ہے؟ منافق نے فوراً کہا جی جمعے کا دن ہے، فوراً کہا جی یہ امت رسول کے لیے، کہا شرم نہیں آئی؟ امت کے لیے صلوات جائز ہے، آل رسول کے لیے جائز نہیں ہے۔ امت محمد کے لیے جائز، آل محمد کے لیے جائز نہیں ہے۔ بس جلدی سے آئیں، یحییٰ بن حرثمہ کہہ رہا ہے، بس سمیٹ لیا میں نے کہ میں چلا، اب میرے ساتھ سفر کرنا ہے، تصور کرنے کو اجاگر کیجئے گا۔ کہتا ہے متوکل کے کہنے پر میں نے 300 آدمی لیے، ویسے ہی کوفے کے راستے سے، اس نے کہا صحرا کے راستے جانا۔ اب اس دور میں تو یہ تھا نہیں، آج کل جسے قلم چلانے نہیں آتا وہ بھی اینڈرائیڈ چلا رہا ہے، کیسا دور ہے سبحان اللہ، توجہ ہے۔ تو اس دور میں یہ سارے گیجٹس تو تھے نہیں، یہ جو چیزیں آپ کی جیب میں، بھائی یہ فون، یہ ٹیبلٹ، یہ گاڑیاں، یہ ٹائم پاس کی چیزیں، نہ ایسے گیم تھے، جوان پب جی میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے ہی ہے نا، ہاں دماغ کی تاریں جلانے کے نئے نئے بہانے آپ کو دیتے ہیں وہ بنا کے، اور آپ بھی ان کی روش پہ چل رہے ہیں۔ بہرحال یہ میرا طرز خطابت نہیں، سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، اب جو 10 دنوں کا سفر ہے وہ بھی صحرا کا، سڑکوں کا نہیں۔ تو یہی یحییٰ بن حرثمہ کہتا ہے کہ جو میرے ساتھ فوجیوں کا ایک سالار تھا وہ خارجیوں کا سردار تھا۔ کس کا سردار تھا؟ خارجیوں کا۔ کہتا ہے اور میرا منشی جو تھا وہ شیعہ تھا۔ اب ہوتا کیا تھا راستے میں، یہ چیزیں جو میں نے بتائی نہیں ہوتی تھی، وہ خارجی اور وہ میرا منشی، شیعہ اور وہ خارجیوں کا سردار، ان کی آپس میں بحث چلتی رہتی تھی، مناظرہ، جیسے آپ کے یہاں بھی چلتا رہتا ہے۔ یہ کل میرے پاس سوال آ رہے تھے کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا؟ تو یحییٰ کہتا میں تو ویسے ہی اتنا کوئی مذہب فالو کرتا نہیں تھا، ہمارا بھی ٹائم پاس ہو رہا تھا ان کی نوک جھوک سن کے، مناظرہ سن کے۔ کہتا ہے جب صحرا کے وسط میں، سینٹر میں، درمیان میں پہنچ گئے، مولوی صاحب توجہ ہے، کہتا ہے جب درمیان میں پہنچ گئے تو خارجی نے کہا کیا تمہارے مولا علی کی یہ حدیث نہیں کہ کائنات میں زمین کے ہر خطے پر قبریں بنیں گی؟ اب اس کا منشی جو شیعہ تھا اس نے کہا ہمارا مولا وہ ہے جس کے منہ میں اس کی زبان ہے، یہ آپ کو جگانے کے لیے۔ ایسے ہی پڑھتا جاتا تو ہسٹری کی کلاس آپ سمجھ لیتے جو پیچھے بیٹھے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی جناب قبلہ، تھینک یو، توجہ۔ کیا زمین کے ہر خطے پر قبریں بنیں گی، یا بنیں گی یا بن گئی ہیں، یعنی بننی ہے؟ کہ بالکل ہمارے مولا نے فرمایا ہے، تو ہمارا ایمان ہے۔ تو اس خارجی نے منہ بنا کے کہا ذرا دیکھو نا اس صحرا میں کہیں دور دور تک تجھے کوئی جھوپڑی نظر آ رہی؟ اب خود بتا یہاں کس کی قبر بنے گی، کون سی قبر ہے یا اور کون سی بننے والی؟ صحرا میں کون، نہ ادھر درخت ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، توجہ ہے۔ تو فوراً یحییٰ کہتا ہے میں نے اپنے منشی سے پوچھا کیا یہ صحیح بات ہے، تم لوگ ایسا کہتے ہو؟ اس نے کہا جناب ہم نہیں کہتے، ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارا امام کہتا ہے۔ اگر ہمارے امام نے کہا ہے، فرمان ہے، تو ہمارا ایمان ہے، یہی تو شیعت ہے۔ امام منصوص من اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ رہے خدا کی قسم، چلتے آپ زمین پہ رہیں گے، محسوس خود کو عرش پہ کریں گے، شرط صرف یہ ہے کہ آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ کہتا ہے ہم نے پھر ایک دوسرے سے کہا دلیل دو، صحرا میں تو کون مرے گا، کون سی قبر بنے گی؟ کہتا ہے بہرحال ہم ہنستے رہے۔ اب وہ منشی سادہ آدمی تھا، خاموش رہا، کا سفر کرتے 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 ہم مدینے پہنچ گئے۔
کہ آپ سنائیے آپ کہاں پہنچے؟ ساتھ ہے میرے زندہ باد. کہاں پہنچ گئے؟ مدینے پہنچ گئے. اچھا جی، کہتے ہیں ہم سرکار امام علی النقی کے بیت الشرف میں پہنچے، اجازت چاہیے، اجازت مل گئی. گھنٹہ پورا پڑھ سکتا ہوں یہی واقعہ، کتنی جلدی سمیٹ رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں. توجہ ہے؟ اندر گئے، سلام کیا، متوکل کا خط دیا. سرکار نے بلا تشبیہ خط پہ نظر ڈالی. کہا ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن مجھے تیاری کے لیے 3 دن چاہیے. اور اب یہاں سے اگلی بات آپ 3 منٹ میں بھی سن سکتے ہیں اور مزید 30 منٹ بھی لگ سکتے ہیں. اب بال آپ کے کوٹ میں، توجہ میرے ساتھ میں. کتنے دن چاہیے تیاری کے لیے؟ 3 دن چاہیے. یہاں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چلے گئے. کہتا اگلے دن دوبارہ میں امام کے گھر گیا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا ہے کہ درزی بیٹھا ہوا ہے اور شدید جون جولائی کا مہینہ تھا. عرب کی گرمی تو آپ جانتے ہیں کیسی گرمی ہے، دروڑ وینڈ میں بھی کیا گرمی ہے. کہ عرب کی شدید گرمی، اور میں امام کے گھر داخل ہوا 10ویں امام کے. عجیب منظر تھا، درزی بیٹھا ہوا جاڑے کے کپڑے کاٹ رہا ہے. جاڑے نہیں سمجھے، سردیوں کے کپڑے موٹے موٹے، صدریاں، سویٹر جسے ہم کہتے ہیں. سمجھا پا رہا ہوں میں آپ کو یا نہیں ہے؟ برساتیاں، کنچو، بڑے سردیوں کا سامان. کہتا میں حیران ہو گیا. پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ یہ سارا سامان امام اور ان کے غلاموں کے لیے تیار ہو رہا ہے. کہہ رہے مجھے بڑا تعجب ہوا، کیا رافضی انہیں اپنا امام مانتے ہیں؟ انہیں سفر کا نہیں پتا. 10 دن ہم نے صحرا میں سفر کرنا ہے، گرمی کا اتنا برا حال ہے، اور یہ سردیوں کے موسم کے کپڑے بنوا رہے ہیں. کہتا ابھی میں اپنے دل میں تعجب ہی کر رہا تھا. امام نے درزی سے کہا جتنے مدینے میں درزی ہیں سارے جمع کر لو، آج کے آج ہی یہ سارا کام مکمل کرو، جاڑے کے کپڑے موٹے بناؤ. کل اسی وقت یا تمہیں کوئی کام ہے تو مدینے میں کر لو، کل اسی وقت ہم یہاں سے کوچ کی تیاری کریں گے. کہتا میں سن کے باہر آ گیا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہتا باہر آ گئے، ہمارے ساتھیوں نے بات چیت کی، یار یہ چلو رافضیوں کو بھی دیکھو کس کو امام مانتے ہیں، ان کو موسم کا ہی نہیں پتا، شاید انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا، یا یہ سمجھتے ہیں ہر سفر میں اس طرح کے کپڑے رکھنا ضروری ہے. آپ قریب آئیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. کہتا بہرحال ہم نے کیا کرنا تھا، ہم نے تو لے کے جانا تھا ان کو. اگلے دن ہم آ گئے تو ہم نے دیکھا وہ سارا سامان تیار تھا، ان کے غلاموں میں بانٹ دیا گیا. رہیے گا میرے ساتھ. کہتا سفر شروع ہوا، ہم ہنستے رہے، ایک دوسرے کو اشارے میں کہتے رہے یہ دیکھو یار ان کو امام مانتے ہیں، ان کی ولایت کے قائل ہیں، ان کے لیے کٹ مر رہے ہیں، ان کو سفروں کا ہی نہیں پتا. جاگتے رہیے گا خدا نے. کہتا سفر چلتا رہا، جی بابا جی چلتا رہا. جب اسی مقام پر پہنچا صحرا کے وسط میں، سینٹر میں، درمیان میں، جہاں منشی اور خارجی کا مناظرہ ہوا تھا مولا علی کے اس فرمان پر کہ زمین کے ہر خطے پر قبریں بنے گی. کہتا ہے ابھی وہی پہنچے تھے، اچانک سے ایک سیاہ بادل نمودار ہوا. یا علی اللہ علی الوالی ہے. کہتا ہے اچانک سے طوفان آیا، آندھی آئی، تیز برسات، یالہ باری، سورج کا نام و نشان غائب ہو گیا، سردی اتنی پڑنے لگی. فوراً سے امام کے غلاموں نے وہ موٹے کپڑے جو مدینے میں سل رہے تھے اللہ اکبر نکال کے جلدی انہوں نے پہن لیے. جتنی جلدی میں کر رہا ہوں میں جانتا ہوں. اور پھر جلدی سے برساتیاں. امام نے مسکرا کے فرمایا اپنے غلام سے ایک صدری موٹا کپڑا یحییٰ کو بھی دے دو اور ایک اس کے منشی کو بھی دے دو. جاگتے رہیے گا. ایک یحییٰ کو بھی دے دو، ایک اس کے منشی کو بھی دے دو. ویٹ کروں یا نہیں؟ چلو لگے رہنے دو. توجہ. یحییٰ کو دے دو، ایک منشی کو. کہتا ہے اتنی بارش ہوئی، اتنی سردی، اتنی یالہ باری، ایسے اولے پڑے کہ 80 آدمی میری فوج کے مر گئے. اب پتہ لگے گا کہ آپ کی توجہ کتنی ہے میرے ساتھ. کتنے بندے مر گئے؟ 80 بندے. کہتا ہے بندے مر گئے، ہم تو تھر تھر کانپ رہے تھے، کوئی مر رہا تھا، ہم نے تو مل گیا. امام نے ایک دے دیا. اس کے بعد جب وہ طوفان تھما، بادل چھٹے، سورج نے پھر تھوڑی آنکھ کھولی.
کہتا ہے میں نکلا، میں نے دیکھا، بتایا گیا 80 آدمی سردی سے مر گئے۔ کس سے مر گئے؟ سردی سے مر گئے۔ امام نے مسکرا کے فرمایا یحییٰ، جی سرکار، کہا جو تیرے بندے بچ گئے ہیں ان سے کہو جو مر گئے ہیں ان کے لیے قبریں کھودے۔ ابھی آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، اب میں کیسے آپ کو صحرا میں لے جاؤں؟ خدا کی قسم 2-4 ہوتے ہیں میرے مزاج کے، آپ سارے بہت بلند ہیں لیکن تھوڑا سا ذہنی طور پہ قریب آئیے۔ کہتا ہے ہم قبریں کھود رہے تھے، اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے علی کے علی بیٹے نے مسکرا کے کہا یا دیکھ اللہ ایسے ہر خطے میں قبریں بنواتا ہے۔ ہر خطے میں ایسے قبریں بنیں گی، اس صحرا میں ایسے بنتی ہیں۔ کہتا ہے میں فوراً سے رکاب امام کو چوما اور کہا میں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے کلام پر شک کیا۔ مولا نے دیکھا وہ بات وہاں راستے میں ہوئی، گھر میں کیا ہوا ساری بات ہو گئی۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر سفر شروع ہوا۔ تھوڑا سا اور سنا دوں سفر؟ نہیں تو وہ بغداد تک سناؤں گا، مغرب یہی ہو جائے گی، لیکن میں زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ بس ایک اور بات سنیے، یحییٰ کی روایت چل رہی ہے۔ کہتا ہے پھر سفر چلتا رہا، اب وہی گرمی لوٹ آئی، صحرا کی تپتی ریت، وہی گرمی۔ کہتا ہے تھوڑا آگے گئے تو ہمارا پانی ختم ہو گیا۔ بابا جی ابھی تو آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے میرے، ہیں اب پیچھے رہ گئے، پانی کیا ہو گیا؟ ختم۔ پیاس سے ہماری بھی زبانیں نکل گئی، ہمارے گھوڑوں جانوروں کی بھی زبانیں۔ ہم سب نے معنی خیز نظروں سے 10ویں امام کی طرف دیکھا۔ امام ہماری نظروں کو سمجھ گئے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے جو دلوں کے بھید بھی جانے۔ ہم نے کہا ہلکنا یا ابن رسول اللہ، ہم تو مارے جائیں گے صحرا میں۔ فرمایا میں جانتا ہوں بھوک پیاس تمہیں مار رہی ہے، اگر میری مانو تو جان بچ جائے گی۔ ہوتا میرے پاس وقت میں اسی جملے کی شرح کرتا، خدا کی قسم بات کہاں چلی جاتی ہے، یہاں بھی بچ جائے گی وہاں بھی بچ جائے گی۔ کہنے لگا حکم کیجئے کیا کرنا ہے؟ کہا میرے ساتھ چلو، راستہ جو ہے نا یہاں سے آگے تھوڑا سا مڑیں گے نا، ایک باغ ہے۔ کیا ہے؟ باغ۔ کہتا ہے ہم امام کے حکم کیا کرتے ہیں؟ مرتے ہیں بھائی، مرتے کو کیا چاہیے؟ سہارا۔ ہم ان کے حکم کے مطابق، یہ دنیا سوچتی ہے کہ وہ چلاتے تھے۔ اب ایک جملہ کہوں بات مسائل کی طرف چلی جائے گی لیکن آپ میرے ساتھ رہیں۔ امام نے جیسے مڑے نا، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک سرسبز باغ، ٹھنڈے پانی کے چشمے، اتنا بڑا درخت کہ ہزاروں آدمی اس کے نیچے آرام کر سکتا ہے۔ امام نے فرمایا یہیں قیام کر لو، جب تھکن اتر جائے تو آگے چلیں گے۔ کہتا ہم نے خیمے لگا لیے، وہیں پہ بیٹھ کے ٹھنڈے پانی سے، ایسا پانی تو پانی پیتے رہتے لیکن ایسا پانی داد آپ نے دے دی ہے، بس یہ محفوظ کر لیجئے، غور سے سن لیجئے۔ بڑا شیریں پانی، ٹھنڈا پانی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، کھانا بھی کھایا، وہاں پہ ہم نے قیام بھی کیا، رات رکے۔ کہتا ہے لیکن میرا دل سمجھ گیا کہ میں نے بہت سفر کیا اس صحرا میں، نہ یہاں کبھی اس باغ کے بارے میں سنا، نہ کوئی باغ دیکھا، نہ کسی آتے جاتے کسی تاجر سے، مسافر سے۔ تھک گئے ہو میرے خیال میں، فصلوں سمیٹ دیا۔ ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس نے کہا میں اس ماجرے کی ضرور تحقیق کروں گا۔ کہتا ہے اگلے دن میں چلتے ہوئے چشمے کے پاس گیا، اپنی تلوار نکال کے خاموشی سے میں نے زمین میں دبا دی، 2 پتھر لیے ایسے رکھ دیے نشانی کے طور پر کہ یاد رہے۔ پھر میں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ امام علی نقی نے فرمایا اگر آرام کر لیا ہے تو سفر جاری کریں۔ میں نے کہا سرکار جیسے آپ کا حکم ہے، بھائی جہاں جگہ ملے بیٹھے۔ کہتے ہیں پھر سفر شروع ہوا، جب قافلہ کچھ سفر کر چکا آگے چلا گیا تو میں نے کہا مولا میں اپنی تلوار بھول آیا ہوں۔ اب بات کہنے کی نہیں ہے، اس نے کہا مولا میں، دیکھے میری طرف، میں اپنی تلوار بھول آیا ہوں۔ کہتے ہیں 10ویں امام نے میری طرف دیکھ کے بس مسکرایا۔ کون کہتا ہے زور پہ بولتی ہے یہ قوم ہے؟ کچھ ہونا چاہیے نا بندے کے اندر۔ مولا نے مسکرایا، میں نے گھوڑا بڑا تیز رفتار تھا، میں دوڑا کے آیا۔ کہتا ہے جو ہی میں اس مقام پر پہنچا تعجب سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جہاں ہم رکے تھے وہاں میخیں لگائی تھیں، اس کے نشانات ہیں، جہاں ہم رکے ہیں وہ نشانات باقیات ہیں،
जहां मैंने तलवार दबा के 2 पत्थर रखे थे वो 2 पत्थर वहां मौजूद हैं, लेकिन अल्लाह की कसम ना वहां कोई बाग था, ना वहां कोई चश्मा था, कुछ भी नहीं था। कहते मैंने अपनी तलवार निकाली, दौड़ के घोड़ा वापस लेके आया। वक्त होता तो मैं आगे ले जाता, इतना ही टाइम था। एक जुमला और सुनिए मसाइब का, और समेट लिया मैंने। वापस आके अपनी सवारी से उतर के मैंने रकाब चूम के कहा, मौला अल्लाह ने मुझे आपकी मोहब्बत से माला माल कर दिया है। और मेरे 10वें इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, तहकीक कराया है। कहा मौला बस दिल मुतमईन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मुतमईन हो गया। और मैंने वही अल्लाह से दुआ की कि मुझे इनकी मोहब्बत और विलायत पे कायम और दायम रखना। मौला पहले मैं काफिर था, लेकिन अब मेरा यकीन है अल्लाह वहदहु ला शरीक है, मोहम्मद अल्लाह के महबूब रसूल है, और रसूल के बरहक जानशीन आप हैं। आप इस वक्त हुज्जत दौरा है, आप इमाम वक्त है, आप अली नकी है, आप इब्ने रिजा है, आप मोहम्मद तकी के बेटे हैं। रका में चूम चूम के कहता है, मौला आपकी मोहब्बत से अल्लाह ने मेरे दिल को माला माल कर दिया है, और मैंने अल्लाह से दुआ की है कि इस मोहब्बत को मुझसे सल्ब न करे। इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया, मैं जानता हूं और ऐसे लोगों की तादाद गिनी हुई है। नतीजा पहुंच गया, ऐसे लोगों की तादाद क्या है? गिनी हुई है। एक जुमला पढ़ूंगा मसाइब का, तवील रिवायत नहीं, कल भी मैंने कहा था, लेकिन मसाइब से पहले जो हैरान रह गए उन्हें मशहूर वाकया याद दिला दूं कि ये मैंने क्या जुमला कहा। इमाम का फरमान क्या सुनाया आपको? अबू बसीर 5वें इमाम के साथ हज पे गया हुआ था, वह हाजियों का बड़ा रश लगा हुआ था। हाजियों की कसरत देख के अबू बसीर के मुंह से जुमला निकला, मा अक्सरल हजीज, मौला क्या कसरत है हाजियों की। 5वें इमाम ने फरमाया अक्सर जजीज, फरमाया हाजी थोड़े हैं, शोर बहुत है। हाजी क्या है? शोर कितना है? उसने कहा मा अक्सरल हजीज, जो नहीं पहुंचे, दरवाजे में जो बैठे हो, जा रहा हूं सच्ची में भाई, दुआ दे दो बस। मा अक्सरल हाजी कितने हैं? कसरत से। इमाम ने फरमाया शोर बहुत है, उधम बहुत है, हरली बरली बहुत है, हाजी थोड़े हैं। कहता मौला आपकी जुबान खुदा है, मैं छुटला के काफिर तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरी आंख तो यहाँ सर ही सर देख रही है। इमाम ने फरमाया उधरो मिन्नी, मेरे करीब आओ। अब जिन्हें असरार आले मोहम्मद समझ में आते हैं, सुनने आते हैं, क्योंकि हर बंदे को सुनने का हुनर भी नहीं आता ना। कहता है इमाम ने बेयदही मसा अला आईनी, मेरी आंखों पर अपना हाथ मुबारक फेरा। जैसे ही हाथ फेरा ना, मंजर तब्दील हो गया। मैंने चीख के कहा मौला हाजी तो कोई कोई है, बाकी कोई बंदर है, कोई रीछ है, कोई चिप है, कोई दुम हिलाने वाला। सुनो, जितनी मैंने सांसें नहीं ली, मौला ने सर और दांत दिखाई नहीं चाहिए। गौर से सुनो, कहता है मौला मेरा जी मतला रहा है, मुझे पहले वाली हालत पे वापस पलटा दीजिए। इमाम ने वापसी पलटाया। कहता है मौला ये क्या राज है? नजर तो इंसान आ रहे हैं, लेकिन हाजी तो कोई कोई था। का तू जानता नहीं अली का दुश्मन इस उम्मत का मस्ख शुदा है। फरमाया इन्हें इंसानी शक्ल दी गई है, कयामत में असली शक्ल में आएंगे। मौला यहाँ क्यों इंसानी शक्ल दी गई? फरमाया इसलिए कि इस जहान में मोमिन तन्हाई महसूस न करे। जहर तो 10वें इमाम को मोतिस बिल्ला ने दी, लेकिन ये मुतवक्किल अब्बासियों में वो जालिम था। सादात का कत्लेआम, अदादार और शियों पर जो जुल्म इसने किए, तारीख में हर बात लिखी हुई है। दर्द के हर पहलू से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आंसू आपके इख्तियार में नहीं, लेकिन हाय बुलंद करना आप सबके इख्तियार में है। मखसूस मसाइब जब शहादत होती सरकार की रजब में तभी पढ़ता हूँ। एक रिवायत सुनी और मैं मेंबर बाद वालों के हवाले करूँ, दाकरीन के हवाले करूँ।
یہ متوکل ایک دن بیٹھے بیٹھے اس نے کہا کہ میرا تفریح کرنے کو دل چاہ رہا ہے، میں بات کھول نہیں سکوں گا اور میں رنگ امیزی نہیں کرتا، جو کتاب میں پڑھا ہے وہی سنا رہا ہوں۔ اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ میرے لیے ایک شاہی سواری کا انتظام کرو اور زہرا کے بیٹے علی النقی کو میرے ساتھ پیدل چلاؤ۔ میں نے کہا تھا ہائے تو آپ کے بس میں ہے، وقت ہوتا تو میں روایت تفصیل سے بیان کرتا۔ درباریوں نے کہا اس طرح تو سب کو واضح ہو جائے گا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے، ایسا نہ کر، سب کو دعوت دے، کہ سب آ جائے لیکن علی النقی میرے ساتھ ضرور، میں اپنی سواری میں ہوں اور زمانے کا امام پیدل چلے۔ حیران ہو کے نہ دیکھے گا، ہائے بلند کر لیجئے، مجلس کا یہ حصہ اس کے لیے ہے جس نے ماں کی گود میں حسین کا نوحہ سنا ہے۔ جو مہمان آئے سر جھکا لے، عزادار میری طرف دیکھے، ماتمی بیٹھا ہوا ہے، سواری آ گئی ہونے والوں، صاحب کا ادب ہے، یہ بیٹھ گیا ملوم سواری میں، میرے مولا پیدل چلتے رہے۔ شاہ جی جملہ آپ کو جہاں یاد آئے گا نا، آپ کی آنکھ وضو کر لے گی رضوی صاحب، ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے میں چھوڑ رہا ہوں، زمانے کے امام پیدل چلتے رہے، یہ ملعون سواری میں بیٹھ گیا متوکل، خدا کی لعنت تو اس پر، سارا دن گرمی پڑتی رہی، امام پیدل چلتے رہے۔ ایک لمحے کے لیے دنیا کا کوئی خیال ہے نا اسے جھٹک دو، سید بھی ہوں ذاکر بھی ہوں، یہ دیکھو ہاتھ بات لیا، ایک لمحے کے لیے، بہت جلدی چھوڑ رہا ہوں، روایت جلدی سے میں مکمل کروں۔ سارا دن مولا کو اس نے پیدل چلایا، خود سواری میں۔ امام کا غلام کہتا ہے جب شام کو مولا گھر آئے نا تو دروازے سے میں نے 10ویں امام کو سہارا دیا۔ کہتا ہے اپنے حجرے میں پائے مبارک پھیلا کر امام بیٹھ گئے۔ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرے 10ویں امام کے پیروں پہ ورم آ گیا تھا، میرے امام کے پیر زخمی ہو گئے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کے 3 دن، کیونکہ امام نے بددعا دی تھی اس ملعون کو، مر گیا تھے واصل جہنم و متوکل۔ میں نے کہا جو عزادار ہے وہ مجھے دیکھے، مہمان جو آیا 2 منٹ کے لیے سر جھکا لے، اس نے کپڑے سے مرم بھی کر رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ آپ تو مجھ جیسے گناہگار سے سن کے رو رہے ہیں، جو اپنی آنکھ سے امام کا یہ حال دیکھے اس پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ رو کے کہتا ہے مولا زیادہ تکلیف ہوئی ہے، اس نے پیدل چلایا، خود سواری پہ بیٹھا رہا، مولا تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، اگر بات سمجھ آگئی میں یہی ممبر چھوڑ دوں گا۔ رو کے 10ویں امام نے کہا میں اپنے زخموں کو نہیں رو رہا۔ مولا پھر کیوں رو رہے ہو؟ کہا سارا دن میں بھی پیدل چلا لیکن میرے ساتھ کوئی پردہ دار نہیں تھی۔ بات اگر آپ کے سمجھ آگئی، رو کے 10ویں امام کہتے ہیں ہائے میرا مظلوم دادا سید سجاد جو سر برہنہ سیدانیوں کے ساتھ کوفے اور شام کے بازاروں سے گزرتا رہا اور رو رو کے کہتا تھا اے کاش میں اس دنیا میں آیا ہی نہ ہوتا اور میں نے اپنی پھپھی کو یوں سر برہنہ نہ دیکھا ہوتا۔ منظر نے پوچھا تھا نا مولا آپ بازار میں یہ دعا کیوں کرتے رہے؟ کہ جو غیرت مند بیٹا دیکھ رہا ہو اور کوئی بے غیرت اس کی ماں کے سر سے چادر اتار لے، بتا اسے کیا کرنا چاہیے؟ رو کے کہتا ہے مولا اسے مر جانا چاہیے۔ سجاد ماتم کر کے کہتے ہیں پھر مجھ سے پوچھتا کیوں نہیں؟ میں شام کے بازار سے زندہ لوٹ کے کیسے آ گیا؟ ٹکرے مار کے ابن منذر کہتا ہے مولا کیسے آئے؟ کہا میں رو رو کے اللہ سے موت مانگتا تھا۔ میری 4 سال کی بہن میرے قریب آ کے کہتی تھی سجاد اگر میں مر گئی تو میرا جنازہ اٹھا لے گا۔ سجاد تو مر گیا، سیدانیوں کو واپس وطن